السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل قصیدہ پروڈکشن۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ویڈیو کو سنیں گے اس ویڈیو میں وہ مشہور زمانہ لوگ جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کو اپنایا ہے، حیدر ٹی وی کے ذریعے یہ ویڈیو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ آفیشیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام ایک مکمل اور سچا دین ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں 1.8 بلین سے بھی زیادہ مسلمان موجود ہیں، لیکن آئے دن ہزاروں لوگ ہدایت حاصل کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ولیم اوٹ۔ دوستو، اگر آپ کو رنگ فائٹس دیکھنے کا شوق ہے تو آپ نے ولیم اوٹ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ آسٹریلیا کے سب سے فیمس MMA فائٹرز میں سے ایک ہیں۔ ولیم 1992 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ فائٹنگ کی دنیا میں انہیں دا امیزنگ اور آسٹریلین نائٹ میئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2020 میں جب کرونا وائرس چل رہا تھا تو ولیم کی ترکی کے ایک MMA فائٹر براق سے دوستی ہو گئی۔ یہ اکثر براق سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں سوال کرتے اور براق انہیں کافی ڈیٹیل میں اپنے مذہب کے بارے میں بتاتے تھے۔ ایک دن براق نے انہیں قرآن مجید اور جائے نماز گفٹ کی، جسے دیکھ کر ولیم بہت ہی خوش ہوئے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اسلام کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیا اور انہیں یہ دین اتنا پسند آیا کہ ایک دن یہ کلمہ پڑھ کے باقاعدہ طور پر مسلمان ہو گئے۔ ولیم کا کہنا تھا کہ پہلے تو انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی بات کو خفیہ رکھا، پھر ایک دن انہوں نے رمضان کے اندر اپنی فیملی اور دوستوں کو افطاری پر بلایا اور انہیں بتایا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، جس پر وہ سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد 16 اپریل 2020 کو ولیم نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں یہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ ان کی اس پوسٹ نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کئی سالوں سے ان کے ذہن میں موجود تھا، لیکن انہیں کبھی بھی اس پر فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ لیکن کرونا وائرس نے نہ صرف انہیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیا بلکہ ان کی پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام خالد رکھا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی منگیتر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ حجاب پہن کر اپنے کام پر گئیں تو ان کی وائف کو نوکری سے صرف اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے حجاب پہنا تھا۔ لیکن خالد اور ان کی وائف پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ خالد اور ان کی وائف کا کہنا تھا کہ انہیں نوکری سے زیادہ اسلام سے پیار ہے۔ اب یہ فیملی الحمدللہ اسلام کے دامن میں ہے اور انہیں ہدایت کے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ أشهد أن لا إله إلا پرم سنگھ۔ دوستو، آپ میں سے موسٹلی لوگ پرم بھائی کو جانتے ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی فیمس یوٹیوبر ہیں اور انہوں نے کچھ عرصے پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے، لیکن ان کی اسلام قبول کرنے کی سٹوری کافی انسپائرنگ ہے۔ انہیں ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کا دل اپنی طرف پھیر دیتا ہے۔ پرم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ یہ اکثر نوٹ کرتے تھے کہ اسلامک ویڈیوز پر لوگ سب سے زیادہ کمنٹس کرتے ہیں اور انہیں دنیا میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ یہ بھی اسلامک ویڈیوز پوسٹ کیا کریں۔ انہوں نے محمد سب کے لیے کے نام پر اسلامک ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کر دی، جس پر انہیں بہت ہی اچھا رسپانس ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم ڈرامہ ارطغرل غازی بھی دیکھا، جس سے آہستہ آہستہ ان کی مسلمانوں کے بارے میں منفی سوچ بھی ختم ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کے پاروں کی اردو ٹرانسلیشن بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ دیکھنے میں تو پرم یہ سب کچھ پیسوں کے لیے کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور ہی تھی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ اسلامک ویڈیوز بناتے بناتے اسلام کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ انہیں دین اسلام کے متعلق ہر چیز اچھی لگنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے نماز پڑھی تو اس میں بے پناہ سکون ملا اور آخرکار 2022 کے رمضان میں انہوں نے کسی کو بتائے بغیر چپکے سے اسلام کو قبول کر لیا۔ پہلے تو یہ کافی ڈر رہے تھے کہ اگر انہوں نے گھر والوں یا سوشل میڈیا پر بتایا تو سب کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ 1 سال تک یہ ایک سیکرٹ مسلمان بن کر گھومتے رہے، لیکن پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر
دیا کہ یہ ایک مسلمان ہو چکے ہیں۔ پرم نے جب اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو انہیں اپنی سوچ کے بالکل الٹ رسپانس ملا، کیونکہ نہ صرف ان کے گھر والے بلکہ ان کے فینز بھی ان کے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش تھے۔ اینی جو بھی ہو، اگر آپ بھی پرم بھائی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے یوٹیوب چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کے ان کے چینل کو چیک کر سکتے ہیں۔ میں اگر آپ کو سچ بتاؤں نا، ہم نے اسلامک ویڈیوز بنانا سٹارٹ ہی ویوز کے لیے کیا تھا، سٹارٹ ہی پیسوں کے لیے کیا تھا، اینڈ یس میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیک میتھیوز، دوستو جیک آسٹریلیا کے ایک بہت ہی فیمس UFC فائٹر ہیں۔ ویسے تو جیک کیتھولک ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے۔ جیک کی شروع سے ہی مسلمان لڑکوں سے دوستی تھی، ان کے کافی سارے مسلمان دوست تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ریلیجن کو لے کر اپنے دوستوں سے ڈسکشن نہیں کی تھی۔ البتہ جیک کو ہمیشہ اپنے مسلم فرینڈز کے مذہبی عقائد اور طور طریقے کافی اٹریکٹ کرتے تھے، جس طرح سے وہ نماز ادا کرتے اور اللہ پر یقین رکھتے، اس سے جیک کافی امپریس ہوتے تھے۔ جیک کا کہنا تھا کہ 2021 میں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ سنی جس کا نام ہسٹری آف اسلام بائی حداد تھا۔ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد جیک نے اسلام کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس دین کی گہرائی میں گئے تو انہیں پتا چلا کہ عیسائیت اور یہودیت اصل میں اسلام کی ہی بنیادیں ہیں، اور یہ تینوں دین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے۔ اس کے بعد جیک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی کہانیاں پڑھنا سٹارٹ کر دی، اور آہستہ آہستہ ان کا اسلام سے تعلق اور زیادہ گہرا ہو گیا، یہاں تک کہ جب بھی وہ اکیلے ڈرائیو پر نکلتے تو گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت لگا لیتے۔ 2 سال تک سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا، اور آخرکار جنوری 2023 میں جیک نے باقاعدہ طور پر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جیک کا کہنا تھا کہ 6 مہینے تک انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایز اے مسلم دنیا کے سامنے آنے سے تھوڑی ہیزیٹیشن فیل کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے ایک مسلمان دوست کو بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے جیک کو موٹیویٹ کیا کہ وہ سب کے سامنے خود کو مسلمان شو کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک مسلمان ہو چکے ہیں، جس پر انہیں بہت ہی پازیٹیو رسپانس ملا۔ جیک کا کہنا ہے کہ جب وہ روزہ رکھ کر فائٹ لڑتے ہیں تو ان کی کنڈیشن خراب ہونے کی بجائے اور زیادہ انرجیٹک ہو جاتی ہے، اور فاسٹنگ کی وجہ سے زخم بھی جلدی بھر جاتے ہیں۔ اینی جو بھی ہو، جیک کی ریورٹ سٹوری ریئلی بہت امپریسو تھی۔ کلیوپس ڈیکلن، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ فلپینیوں کے بہت بڑے پادری تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری اتنی امیزنگ ہے کہ اسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کلیوپس کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور فلپین کے سب سے فیمس پادریوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے 21 سال تک لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دی اور ان کی رہنمائی کی۔ ایون انہوں نے بائبل کو 3 ڈیفرنٹ لینگویجز میں اسٹڈی کیا۔ انہیں بائبل ایکسپرٹ بھی کہا جاتا تھا، لیکن ایک دن ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی پوری لائف کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن یہ بائبل پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن کریم کا ذکر آیا۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھنے کا ڈیسیجن لیا۔ جب انہوں نے قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کیا تو انہیں احساس ہوا کہ اس میں لکھے گئے الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ ایون جب انہوں نے سورہ مریم پڑھی تو ان کے دل میں بائبل کو لے کر وہم پیدا ہونا سٹارٹ ہوا۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب انہوں نے بائبل کو اسٹڈی کیا تو اس میں انہیں بہت سی مسٹیکس نظر آئیں۔ تب کلیوپس کو یقین ہوا کہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور 2 سال تک یہ اسی میں لگے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چرچ میں بھی لوگوں کو بائبل اور کرسچینٹی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن انہیں کبھی بھی اس میں سکون نہیں ملتا تھا اور ان کے اندر ہمیشہ ایک خالی پن رہتا تھا۔ آخرکار ایک دن انہوں نے اپنے کولیگز کو کھل کر بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں اور چرچ سے بھی ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد کلیوپس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اپنا نام موسیٰ ابراہیم رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرسچن اسکالر ہونے کے باوجود بھی بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں تھی جو انہیں نہ تو خود ٹھیک سے سمجھ آتی تھی اور نہ ہی یہ لوگوں کو سمجھا پاتے تھے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی اور الحمدللہ اب یہ ایک سچے مسلمان ہیں۔ سننے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔